حویلی اور ستیلی قسط نمبر 2۔ میں اندر گیا، ڈیوٹی کا بیرونی دروازہ دیکھا۔ ان کی زنجیریں ایسی تھیں کہ باہر سے نہیں کھل سکتی تھیں۔ باریک سی تار بھی دونوں کواڑوں کے درمیان سے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اندر جا کر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں یہ عورت سوئی ہوئی تھی۔ پھر اندر جا کر وہ الماری دیکھی جہاں سے زیورات کا ڈبہ نکالا گیا تھا۔ باہر آ کر سیڑھیوں کا دروازہ دیکھا، اس کی کنڈی بھی مضبوط تھی۔ اوپر والا دروازہ دیکھا، اس کی کنڈی بھی باہر سے نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اس مکان کی 3 چھتیں تھیں۔ میں نے اپنے ساتھ کسی محلے دار کو چھتوں پر نہ آنے دیا، کیونکہ میرا شک یہ تھا کہ ملزم چھتوں کے ذریعے آیا ہوگا۔ اس حویلی کا صحن خاصا کشادہ تھا۔ صحن کے تقریباً وسط میں نیم کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ آج کل لوگ کوٹھیوں کی طرز کے مکان بناتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں قصبوں میں لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ صحن کشادہ رکھا جائے اور صحن میں 1-2 درخت ضرور ہوں۔ اس حویلی کے صحن میں نیم کا جو پیڑ تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس کا ایک خاصا موٹا ٹہن ایک طرف منڈیر پر جا کر چھت تک چلا گیا تھا۔ میری عقل نے کام کیا۔ خیال آیا کہ ملزم اس ٹہن سے نیچے گیا تھا۔ میں ٹہن تک گیا تو 2 قدم دور ہی رک گیا۔ چھت کی لپائی پرانی ہو گئی تھی، اس لیے اس پر دھول آ گئی تھی۔ ٹہن کے قریب چھت پر صاف نشان تھے کہ یہاں کوئی کھڑا رہا ہے اور پھر یہاں سے ٹہن پر چڑھا ہے۔ کھرا واضح نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا۔ اسے دوڑایا کہ کھوجی کو ساتھ لے آئے۔ میں نے ٹہن کا نظری جائزہ لیا۔ ٹہن اتنا مضبوط تھا جو ایک نہیں بلکہ 2 آدمیوں کا بوجھ آسانی سے سہار سکتا تھا۔ یہ ٹہن آگے جا کر جہاں درخت سے ملتا تھا وہاں پہ گول نہیں بلکہ چپٹا اور پرچ یا پلیٹ کی طرح درمیان سے ذرا گہرا ہو گیا تھا۔ چھت سے مجھے نظر آیا کہ وہاں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی آیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ نیچے جا کر اپنے جوتے اتارے اور تنے کی طرف سے درخت پر چڑھے اور وہ دیکھے کہ وہ کیا چیز چمک رہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نیچے گیا، درخت پر چڑھا اور میری بتائی ہوئی جگہ تک پہنچا۔ وہیں سے اس نے بتایا کہ شیشے کے 3-4 ٹکڑے ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ ملزم کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ ٹارچ کا شیشہ یہیں ٹوٹا تھا۔ اس وقت میں تصور میں لایا کہ شیشہ کس طرح ٹوٹا ہوگا۔ ملزم ٹارچ ہاتھ میں لیے اسٹینڈ پر بیٹھ کر سرکتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس وقت ٹارچ یقیناً بجھی ہوئی ہوگی اور اس نے ہاتھ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہوگی کہ شیشہ آگے کی طرف ہوگا۔ شیشہ سامنے والے عمودی ٹہن یا تنے سے جا لگا اور ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے وہیں رہ گئے جہاں ٹہن کی گولائی ختم ہوتی تھی۔ وہاں سے نیچے جانا ایک نوجوان آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ملزم ادھر سے ہی اترا ہے۔ وہاں سے میں ہٹا اور چھت کو کھوجیوں کی طرح جھک کر دیکھتے ہوئے فصیل تک چلا گیا جو ساتھ والے مکان کی مشترکہ فصیل تھی۔ چونکہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے بارش نہیں برسی تھی اس لیے فصیل کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی اس فصیل کے اوپر سے ادھر آیا یا ادھر گیا ہے۔ میں فصیل کے اوپر سے ساتھ والی چھت پر چلا گیا۔ اس چھت کی لپائی بھی پرانی تھی۔ کوئی کھرا واضح تو نہیں تھا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اس چھت کے آخر میں پھر فصیل تھی، اس کے اوپر پر بھی کسی کے گزرنے کے نشان بڑے صاف تھے۔ میں نے چاروں مکانوں کی چھتیں دیکھ لیں۔ یہ یقین ہو گیا کہ ملزم چھتوں کے راستے سے آیا ہے۔ اس وقت ذہن میں یہی ایک شبہ آتا تھا کہ ملزم کا تعلق اس حویلی کے ساتھ ملے ہوئے 3 مکانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ میں نے حویلی کا پچھواڑا بھی دیکھا۔ ادھر سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کھوجی دوڑا آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ اب اپنی نظر سے دیکھے۔ میں نیچے آ گیا۔ نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار بھی آگے تھے۔ میں اسی مکان کی بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ پہلے نمبردار کو بلایا اور اسے پوچھا کہ یہ ساتھ والے جو 3 گھر ہیں کیا ان میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے یہ واردات کی ہو؟ کون کسی کی قسم کھا سکتا ہے حضور؟ نمبردار نے جواب دیا، ساتھ والے 2 گھروں میں کوئی ایسا جوان لڑکا ہے ہی نہیں جو ایسی سنگین واردات کرے۔ تیسرا گھر بھی ایسا ہی ہے، وہاں ایک جوان لڑکا ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں۔ ویسے بھی یہ تینوں گھر بڑے ہی شریف لوگوں کے ہیں۔ نمبردار سے بھی میں نے وہی باتیں پوچھیں جو میں نے اس خاتون کے ساتھ تھانے جانے والے 2 معززین سے پوچھی تھیں۔ نمبردار نے تقریباً وہی جواب دیے جو انہوں نے دیے تھے۔ اس نے بھی اس لڑکی کو مظلوم اور شریف کہا اور جس کی ہاں چوری ہوئی تھی اس کے اخلاق اور چال چلن کو اچھا نہ کہا۔ جناب ملک صاحب، نمبردار نے کہا، خامد زیادہ عمر کا ہے، عورت جوان ہے۔ وہ خامد کو جس طرح نچائے وہ اسی طرح ناچتا ہے۔ آخری فیصلہ تو آپ نے ہی دینا ہے۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ سیڑھیوں کے دروازے بند رہے، ڈیوڑی کے اندر والا اور باہر والا دروازہ بھی بند رہا اور چور اندر جا کر زیورات کا ڈبہ اٹھا لایا۔ چور اندر گیا کس طرح؟ میں نے محلے کے 4 معززین کو اکیلے اکیلے بلا کر یہی باتیں پوچھیں۔ سب کے جواب ایک ہی جیسے تھے۔
اتنے میں کھوجی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ملزم ننگے پاؤں آیا تھا اور وہ چوتھے گھر کی چھت سے ادھر آیا تھا۔ کھوجی نے یہ تصدیق بھی کی کہ ملزم نیم کے درخت سے ہی اترا تھا۔ میں اسی وقت اٹھا اور چوتھے مکان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اس مکان کے ایک طرف جہاں ایک دیوار ختم ہوتی تھی تھوڑی تھوڑی اینٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، ان اینٹوں کے ذریعے اس مکان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے اس گھر کے افراد کے متعلق نمبردار کے علاوہ دوسرے معززین سے بھی پوچھا۔ سب نے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس گھر پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 3-4 آدمیوں نے کہہ دیا کہ فلاں شخص شریف ہے یا بد چلن ہے تو شریف پر شبہ نہ کیا جائے اور بد چلن کو دھر لیا جائے۔ انسانی فطرت کے لیے کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ علم نفسیات کے ڈاکٹر اور پولیس والے بہتر جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بدماش ایسی نیکی کر گزرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی شریف آدمی ایسا گھناؤنا جرم کرتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کہ اس گھر پر شک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک باپ ہے جو مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھاتا ہے، مجھے بتایا گیا۔ شریف اور مرا میٹھا سا آدمی ہے۔ اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ ایک لڑکا بڑا ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ ابھی اس نے 10ویں پاس کی ہے۔ چپ چاپ سا لڑکا ہے۔ باپ اسے آگے پڑھانا چاہتا ہے۔ لڑکا ذہین اور محنتی ہے۔ میں نے موقع واردات کی تفتیش کو یہیں تک رہنے دیا اور تھانے چلا گیا۔ مجھے اس کے سوا کوئی سراغ نہیں ملا تھا کہ چور 3 مکانوں کی چھتوں سے گزرتا، نیم کے درخت کے ذریعے واردات والے مکان میں اترا تھا۔ عموماً ایس ایچ او اس قسم کے کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر یا اے ایس آئی کو دے دیا کرتے تھے، لیکن میں اس واردات کو کچھ پیچیدہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی تفتیش خود ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری سروس ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ میرا دوسرا تھانہ تھا۔ مجھے تفتیش اور سراغ رسانی میں تجربہ حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے مخبروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس واردات کے متعلق رپورٹ دیں۔ مخبروں کو معلوم تھا کہ رپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان مخبروں میں 3 چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والے بھی تھے۔ میں نے معزز مخبروں کو بھی بلوانا تھا۔ اکثر اوقات یہ بن بلائے بھی خود آ جایا کرتے تھے۔ جب کوئی واردات ہوتی تھی تو یہ معززین نمبر بنانے کے لیے اکیلے تھانے آ جایا کرتے تھے اور اپنی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ ان سے راز کی کوئی نہ کوئی کارآمد بات معلوم ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ صرافہ بازار جائے اور سب کو بتا دے کہ گھر سے زیورات چوری ہو گئے ہیں، محتاط رہیں اور کوئی زیور بیچنے آئے تو اسے دکان میں بٹھا کر تھانے میں اطلاع دے دیں۔ اس زمانے میں سونار زیورات خریدنے سے گھبراتے تھے۔ جب تک انہیں بیچنے والے پر اعتبار نہیں ہوتا وہ زیورات نہیں خریدتے تھے۔ اگر خرید لیتے تو بالکل صحیح کاغذات تیار کرتے تھے۔ آج کل چوری کے مال کی خرید و فروخت کھلے عام ہوتی ہے، کاریں غائب کر دی جاتی ہیں، لیکن انگریزوں کے وقتوں میں چوری کا مال خریدنے والوں کو بخشا نہیں جاتا تھا۔ بڑے شہروں میں مال غائب ہو جاتا تھا، لیکن قصبوں اور دیہات میں چوری کے مال کو کوئی دکاندار ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ میں نے مسروقہ زیورات کی تفصیل بھی ہیڈ کانسٹیبل کو لکھ دی تھی تاکہ وہ صرافہ بازار میں سب کو بتا دے۔ وہ دن گزر گیا اور رات بھی آ گئی۔ اگلے دن مخبر رپورٹیں لانے لگے۔ سب وہی باتیں سناتے تھے جو مجھے پہلے ہی اس محلے کے معززین اور نمبردار وغیرہ سے معلوم ہو چکی تھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے یہ سوال ہر ایک سے کیا، اس سوتیلی بیٹی کے متعلق کیا رائے ہے جس پر اس خاتون نے شک کا اظہار کیا ہے؟ تقریباً سب نے اسے شریف اور مظلوم لڑکی کہا۔ اس کا نام نصرت بتایا گیا۔ ایک مخبر نے فالتو بات یہ بتائی کہ چوتھے گھر کا لڑکا یعنی مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھانے والے ماسٹر کا بیٹا نصرت کے گھر جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نصرت کا خامد اس لڑکے کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ ان تمام مخبروں نے چوری والے گھر کی خاتون کو اچھی عورت نہ کہا، وہ تو صاف کہتے تھے کہ بوڑھے خامد کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک مخبر نے یہاں تک کہا کہ حیرت والی بات نہیں ہوگی کہ اگر اس عورت نے خود ہی زیورات ادھر ادھر کر دیے ہوں۔ دن کے پچھلے پہر اس عورت کا خامد آ گیا۔ وہ خاصا پریشان تھا۔ جو اسے ہونا چاہیے تھا وہ ایک ہی رونا رو رہا تھا کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے گھر کے معاملات تھے جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمر کے لحاظ سے اتنا بوڑھا آدمی تو نہیں تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس جوان عورت نے اسے جسمانی لحاظ سے بہت بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے کہا، یہ سوال آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا اور شاید آپ اس کا صحیح جواب دینا بھی نہ چاہیں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے چور کو پکڑنا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ مجھے ہر بات 100% صحیح بتائیں، ورنہ آپ کا گیا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ اس سے انتہائی گھٹیا بات پوچھی جائے گی تو بلا جھجک پوری بات بتائے گا۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر کلی اعتماد ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ گہری سوچ میں چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی قسم کی
گھریلو عورتوں جیسی ہے، خاصی چلاک اور ہوشیار ہے، اور میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے یہ بات کس شک کی بنا پر پوچھی ہے؟ میں آپ کے ساتھ صاف بات کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ زیورات آپ کی بیوی نے خود ہی غائب کر دی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو ٹالنا اور ٹرکھانا نہیں چاہتا۔ میرے دل میں آپ کی ہمدردی ہے، میں آپ کا مال واپس لانے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دوں گا۔ اس کی ماں اچھی خاصی تیز ترار عورت ہے۔ اس نے کہا اس کا باپ بھی کوئی شریف آدمی نہیں، لیکن اس سے پہلے اس نے گھر کی کوئی چیز یا پیسے غائب نہیں کیے۔ میرا جواب یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کی وکالت نہیں کروں گا۔ آپ اپنی تفتیش کریں اور میرے گھر کی عزت کا کوئی خیال نہ کریں۔ اب اس واردات کے ایک اور پہلو کی طرف آئیں۔ میں نے پوچھا، ان زیورات میں آپ کا اپنا بنایا ہوا زیور کتنا تھا؟ بہت تھوڑا، اس نے جواب دیا۔ ان زیورات کی کہانی بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ موت نے اس حویلی میں اپنا ایسا کھیل کھیلا جو کم ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہوگا۔ میرے کہنے پر اس نے موت کا یہ کھیل پوری تفصیل سے سنا دیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو میں دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ زیورات آپ کے نہیں تھے اور نہ ہی یہ حویلی آپ کی ہے۔ بات تو یہی بنتی ہے، اس نے کہا۔ آپ معزز اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں نے کہا۔ آپ نے ایک لڑکی کا حق مارا ہوا ہے، میں یہ ساری باتیں پہلے سن چکا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ایک مظلوم اور یتیم لڑکی کا حق آپ نے مار رکھا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی نے نصرت کے ساتھ بہت برا سلوک کروا رکھا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس یتیم لڑکی نے آپ کی بیوی سے اپنی ماں اور اپنے زیورات کا مطالبہ کیا تھا؟